یہ کہانی ہے ایک عظیم تہذیب کے زوال کی۔ وہ تہذیب جو علم، فن، اخلاق اور حکمرانی کا روشن مینار تھی۔ یہ کہانی ہے غرناطہ کی، جہاں 800 سال تک اسلام کی روشنی چمکتی رہی اور پھر ایک دن وہ چراغ بجھ گیا۔ 711 عیسوی کا سال تھا جب طارق بن زیاد نے جبل الطارق عبور کیا۔ ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان جنگجو تھے جنہوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلامی پرچم بلند کیا۔ اگلے چند سالوں میں پورا اندلس اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔ یہاں صرف تلوار نہیں چلی، یہاں علم کے دیے بھی جلائے گئے۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشبیلیہ جیسے شہر یورپ کے سب سے مہذب اور ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہو گئے۔ اموی خلافت کے بعد اندلس کئی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، مگر غرناطہ سلطنت نے سب سے طویل مزاحمت کی۔ یہاں الحمرا کا محل، سائنسی مدارس، شاعری، فن تعمیر اور اسلامی ثقافت اپنے عروج پر پہنچی۔ غرناطہ کے حکمران ناصری خاندان نے علم و حکمت کی سرپرستی کی، مگر ان کے سائے میں اندرونی سازشیں بھی پنپنے لگیں۔ یورپ میں عیسائی حکومتیں آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہی تھیں۔ کیسٹائل اور ایراگون کی ریاستیں متحد ہوئیں اور ریکونیکسٹا یعنی مسلمانوں کو اسپین سے نکالنے کی مہم پوری شدت سے شروع ہوئی۔ 1492 عیسوی میں جب غرناطہ واحد بچی ہوئی مسلم ریاست رہ گئی تو وہ بھی محاصرے میں آ گئی۔ سلطان ابو عبداللہ نے 8 ماہ تک غرناطہ کا دفاع کیا، مگر آخر کار اسے شکست تسلیم کرنا پڑی۔ 2 جنوری 1492 وہ سیاہ دن تھا جب سلطان ابو عبداللہ نے غرناطہ کی کنجیاں فرڈینینڈ اور ایزابیلا کے حوالے کی۔ اسلامی پرچم اتار دیا گیا اور عیسائی صلیب غرناطہ کے محلات پر لہرا دی گئی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو عبادت، ثقافت اور زندگی کی آزادی دی گئی، مگر یہ سب دعوے جھوٹے نکلے۔ ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے، مسجدیں گرجا گھروں میں بدل گئیں، قرآن جلائے گئے اور لاکھوں مسلمان جلا وطن ہوئے۔ غرناطہ کا سابق سلطان ابو عبداللہ غرناطہ سے نکل کر مراکش جا پہنچا۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا اور وہ بقیہ زندگی مایوسی میں گزار کر گمنامی میں مر گیا۔ غرناطہ کے سقوط میں کئی اسباب تھے: مسلمان حکمرانوں کی عیاشی، باہمی لڑائیاں، علمی زوال اور دشمن کی سازشوں کو نہ سمجھنا۔ آج ہمیں اندلس کی تاریخ صرف ماتم کے لیے نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ سبق لینے کے لیے پڑھنی چاہیے، کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جو سبق نہ لے وہ اسی انجام کا شکار ہوتا ہے۔ غرناطہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی عظمت، علم، تہذیب اور عظیم تمدن کی علامت تھا۔ آج غرناطہ کے کھنڈرات ہم سے سوال کرتے ہیں: کیا تم اپنے ورثے کو سمجھتے ہو؟ کیا تم زوال کے اسباب سے آگاہ ہو؟ اور کیا تم دوبارہ عروج کے لیے تیار ہو؟